ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمیں جوائن کریں ہیں، پاکستان کے سینئر رہنما ہیں اور ایم کیو ایم کے بھی اپنے ریزرویشنز تھے، تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب سے بات بھی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے وفد کی۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ جی آپ کا۔ ذرا ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، ایک تو آپ کو اس بابت آپ کو بھی علم جو ہے وہ بلاول صاحب کی ٹویٹ سے ہوا تھا یا اس سے پہلے سے آپ کی ڈیلیبریشن چل رہی تھی وزیر اعظم صاحب سے؟ دیکھیں مطلب یہ کہ حکومت کے وزراء سے ہی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم ہے جس کی تیاری ہے، اور ہم نے تو اسی وقت سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں ان کا وعدہ یاد دلانا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو نہیں، ہاں اگلی آئینی ترمیم میں ہم آپ کا آئینی ترمیم کا مسودہ یا پیکیج یا بل ہے وہ اس کا پارٹ بنائیں گے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں کمٹ کیا اور یقین دلایا کہ وہ جو 27واں آئینی ترمیمی بل آ رہا ہے، ہمارا آئینی ترمیمی پیکیج جو ہے وہ اس کا حصہ کو جو 140A کی الیبریشن ہے، جو کہ مقامی حکومت شہری حکومت کو با اختیار با وسیلہ اور بہت مؤثر بنانے سے متعلق ایک خود مختاری جو ہے وہ دینی ہے۔ صوبائی خود مختاری سے شاید وہ معاملات اس طرح عوام کی پہنچ میں نہیں گئے اور لوگوں کی وہ شمولیت نہیں ہو سکی جمہوری میں جو مقامی حکومت اور شہری حکومت کو بااختیار بنانے سے جو لوگوں کو اپنے روزمرہ کی زندگی اور اس متعلق جو بھی جو بنیادی سہولتیں اس میں جو بھی فیصلے ہیں وہ ان کی مرضی سے ہوں گے۔ اور پوری دنیا میں یہ مروجہ نظام ہے اور اب تک ہم نے اس سے گریز کیا ہوا تھا، اور کبھی انتہائی مرکزیت والا نظام جو ہے وہ ہمارے یہاں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا کہ جب ہماری کچھ لیڈر سے بات ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے، اور کچھ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اس سے پہلے گفتگو بھی موجود تھی اکتوبر کے آخری عشرے میں، تو اس وقت وہ اس بات سے انکاری تھے کہ نہیں ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی۔ تو آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہماری کچھ وزراء سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ترمیم آ رہی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بلاول صاحب کے ٹویٹ سے پہلے کا ہوگا، تو یہ اگر آپ کوئی تاریخ بتا سکیں کہ کب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ جی ترمیم آنی ہے اب تو، اور نومبر میں ہی آنی ہے؟ دیکھیے میرے لیے تو یہ سوال بالکل اس کی میں اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ پاکستان میں نہ تو پہلی مرتبہ یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، نہ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں کو آئینی ترمیم جو ہے وہ حیرانی اور پریشانی کا لوگوں کے لیے باعث بنے کہ وہ اس کی پھر تاریخوں کو بھی نوٹ کریں، اسے یاد کرنے لگیں کہ بھئی یہ کب ہوا اور یہ اس میں کہیں اجلت کا کوئی پہلو ہے تو اس پر جو ہے بحث کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نہیں، لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ یہ پہلو ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اگر کوئی مسودہ آ رہا ہے، کوئی ترمیم آ رہی ہے، تو اس کے اوپر پہلے ڈیلیبریشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ چیز ہونا ہے، تو یہ خاموشی سے تو نہیں ہوتا عموماً، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے نا، کھلی ہوئی چیز ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہے۔ میری بات سنیں میرے بھائی، یہ میں نے کہا نا کہ پاکستان میں بھی یہ پہلی حکومت نہیں ہے جس کے اس طرح کی بات آ رہی ہے جس پر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو ڈھونڈنے لگے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم میرے خیال میں ہم ان ساری باتوں سے آگے بڑھ کے اب جب کہ لوگوں کوئی ترمیم آ رہی نہیں آیا پتہ چل گیا تو چلے اب آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ڈھونڈنے کی اس میں کوئی اللہ نہ کرے۔ لیکن آپ اس وقت خوش اور مطمئن ہیں، اور اگر یہی مسودہ جو آپ سے تذکرہ کیا گیا ہے، بات جو آپ سے ہے شیئر کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب سے آپ نے شیئر کی ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی حمایت پکی ہے اس ترمیم سے متعلق؟ کو ایسا بڑا اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، نہ دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیم پیکیج ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہے کہ ایک صرف کے شہروں سے تعلق رکھنے والی جماعت جس نے لیڈ لی ہے مقامی خود مختاری، جس طرح قوم جماعتوں نے صوبائی خود مختاری کی بات کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد 15 سال گزر گئے، لیکن وہ صوبے ان مینیجبل اختیارات لیے مجھے کا جو چلیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب